دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیس اکاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے دشمن کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر چوکس رہنے کا عزم کیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 3,498 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 39 اموات ہوئی ہیں۔ تاز کشمیری حریت رہنما محمد مقبول بٹ کے آج 38ویں یوم شہادت کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر امیر خرم راٹھور نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے سفیر کو ان کی نئی ذمہ داری پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط دو طرفہ اور آزمودہ برادرانہ تعلقات قائم ہیں، جو ایک تجربہ کار سفارتکار کی تعیناتی سے مزید مضبوط ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اقتصادی ترجیحات پر حکومتی توجہ کے پیش نظر بیرون ملک ہمارے سفیروں کو بھی اقتصادی سفارتکاری کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ ملک کے معاشی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی فلاح و بہبود ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں پاکستانی مقیم ہیں جو مشکل سے کمایا گیا پیسہ پاکستان بھیج کر ملک کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نامزد سفیر نے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں ان کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کا یقین دلایا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوف کو ٹیلی فون کیا اور ان سے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تعلقات میں مزید اضافے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ فریقین نے مختلف علاقائی اور عالمی فورمز پر دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق کیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دشمن کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر چوکس رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ کراچی میں پی اے ایف ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کے 35ویں ایئر وار کورس کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور قابل فخر کامیابیوں کو سراہا۔ انہوں نے افسروں پر زور دیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لانے سے متعلق اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ جدید دور کے میدان جنگ میں برتری صرف اس صورت میں برقرار رکھی جا سکتی ہے اگر ہم موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق نئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے خود کو پوری طرح تیار رکھیں۔ پاکستان نے حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے ایک بیان میں کہا کہ ہم زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے حملے نہ صرف بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں بلکہ سعودی عرب اور خطے کے امن و سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ترجمان نے یہ حملے فوری بند کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کو درپیش کسی بھی خطرے کے خلاف اپنی بھرپور حمایت پر کاربند ہے۔ پاکستان اور ہالینڈ کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا نواں دور اسلام آباد میں ہوا۔ سیکرٹری خارجہ سہیل احمد اور ہالینڈ کی خارجہ امور کی وزارت کے سیکرٹری جنرل پال ہوئٹس نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی۔ دونوں فریقوں نے سیاسی معاشی تجارت اور سرمایہ کاری، ماحولیاتی تبدیلی، تعلیم اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پائیدار تعاون کی رفتار کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ ہالینڈ یورپی یونین میں پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور امید ظاہر کی کہ ہالینڈ کی کمپنیاں حکومت کی جانب سے کاروبار کے لیے سازگار پالیسیوں کے نتیجے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گی۔ سینٹ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوا۔ چیئرمین صادق سنجرانی صدارت کر رہے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 39 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 3,498 مریضوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 58,077 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح
6.02% رہی۔ کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 29,687 ہو گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہید محمد مقبول بٹ کے یوم شہادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ دلی کی بدنام ضمانت تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بھٹ نے کہا کہ شہید رہنما نے مقدس نصب العین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ رات لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے دوسرے مرحلے کے ایک میچ میں ملتان سلطانز نے پشاور زلمی کو 42 رن سے ہرا دیا۔ ادھر آج لاہور میں ٹورنامنٹ کے کھیلے جانے والے اگلے میچ میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔